کو الگ کرتی ہے، مسلمان کو الگ کرتی ہے اور کافر کو الگ کرتی ہے، تو یہ قرآن ملانے والی کتاب بھی ہے اور یہ قرآن جدا کرنے والی بھی کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ جہاں تک قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کا معاملہ ہے، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ آج کل عام طور پر بات بات پر شرک اور بدعت کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور جب کوئی بات ہم دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں، صحاح ستہ کے احادیث کی روشنی میں بھی ہم بیان کرتے ہیں، تو احادیث کے معاملے میں بھی لب کشائی کی جرات کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ضعیف اگر حدیث ہے تو یہ عجیب بات ہے، عام طور پر یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف اگر ہے تو کیا وہ مانی نہیں جائے گی؟ حدیث تو حدیث شریف ہی ہے، وہ اگر وہ ضعیف ہو تو کیا مانا نہیں جائے گا اس حدیث شریف کو؟ اگر ضعیف کو ایسے ہی اگر نہ مانے تو اب ایسے لوگوں سے آپ پوچھو کہ تمہارے بابا ضعیف ہیں یا جوان ہیں، اگر ضعیف ہے تو پھر وہ باپ کو باپ مانتا ہے کہ نہیں؟ اب ضعیف ہو گئے باپ، اس واسطے کیا ان کو باپ نہیں مانیں گے؟ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم حدیث شریف سناتے ہیں وہاں الجھتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، تعویلیں بیان کرتے ہیں، اور ہر بات کے لیے یہی کہا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر فاتحہ دلانا ہے تو یہ کہا جاتا ہے، ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی بارگاہوں پر جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ بس ان تہمتوں کے سوا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ دوسری چیز آتی ہی نہیں، اور یہی ہم سے جواب طلب کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ بتلاؤ، فاتحہ دلانا قرآن میں کہاں ہے؟ سامنے اعتراض کیا کرتے ہیں؟ سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں، یہ سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں تو یہ اسلام کے مغایر ہے، مشابہت پیدا ہو جاتی ہے دوسری اقوام کی، اس لحاظ کرتے وہ کھانا ناجائز، اور پھر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تعلق تو قرآن میں کس مقام پر ہے کہ فاتحہ دو؟ کوئی بھی چیز اگر آپ کریں گے تعظیم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعظیم کریں گے، اگر آپ ادب کریں گے، تو یہ ہمیشہ یہ جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں یہ جو الجھتے ہیں اللہ کے معاملے میں نہیں الجھتے، بلکہ یہ سب جو الجھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے معاملے میں الجھتے ہیں۔ جہاں آپ تعظیم رسول کی اگر کوئی حدیث سنائیں تو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ اگر آپ نعوذ باللہ کوئی ایسی حدیث ہے جس سے کچھ کمتر مرتبے کا پتہ چلتا ہے بظاہر، تو فوراً اس کو مان لیں گے کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ تو ایک عجیب و غریب ذہن ہے، اور یہی استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن میں، اب پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے بتلاؤ، تو ہر مسلمان تو قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہے، ہر مسلمان تو حافظ قرآن نہیں ہے، ہر مسلمان تو عالم نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک متاثر ہو جاتا ہے کہ جواب اس کے پاس نہیں، تو بس وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کے تعلق سے کوئی آپ سے یہ اعتراض کرے کہ بھئی یہ قرآن میں کہاں ہے یہ بتلاؤ، تو آپ اس سے یہ کہو تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے، تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے، بلکہ تم جو منع کر رہے ہو کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو تم یہ بتلاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے کہ ایسا کرنا شرک ہے؟ تم یہ بتلاؤ کہ قرآن میں ایسا کرنا اس کو بدعت کہا گیا ہے؟ یہ کرنا کہاں ہے قرآن میں یہ مت پوچھو، یہ اعتراض ہی غلط ہے، بلکہ تم یہ بتلاؤ کہ منع کہاں گیا ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن میں جتنے ارشادات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو روکنا چاہتا تھا، ان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحتاً بھی بعض مقامات پر بعض چیزوں کے لیے اشارتاً بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو نہیں کرنے والی جتنی چیزیں ہیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب تم یہ بتلاؤ کہ جب فاتحہ دینا ناجائز ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن میں ہر جائز چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، ہر کرنے والی چیز قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکنا چاہتا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ بعض چیزوں کے متعلق وضاحت کے ساتھ ہے، بعض چیزوں کے ساتھ اشارتاً اور کنایتاً بھی ہے۔
تو اب تم یہ بتلاؤ کہ کہاں منع کیا گیا کہ فاتحہ نہیں دینا؟ فاتحہ دینا شرک ہے، ان سے پوچھو، ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جواب دیں، بلکہ یہ اعتراض کرنے والے سے پوچھو کہ تم بتلاؤ کہ کہاں ہے کہ یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔